بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد 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 وجل فرج. وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب حلیۃ القرآن تجوید میں. کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ وقف کی علامتوں کے بارے میں. ہم کہاں سے آ گئی یہ بات؟ کس نے بولا ہے؟ جی آج ہم پڑھنے والے ہیں وقف اور ابتدا کے بارے میں. وقف اور ابتدا کے بارے میں. بہبا نگاہ کنی چھ قسیم روز تشریف آوردن بله بفرمایید سما فاطمه رضوی سلام شما خوب هستید؟ بله سلام آقا، خوبم. ممنون. شما خوبی؟ خوبم. حال شما چطور است؟ بله رفتید خوب و هستم. برنگشتید. رفتید و برنگشتید و ما را فراموش کردید و مشغول شدید. بله بله. اب ہم پڑھ رہے آقا میں نے 2 دن کوشش کی، آپ نے ایڈ ہی نہیں کیا. آپ بتائیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کوشش کرے میں نہ کروں؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ جی آقا 2 دفعہ 2 دن میں نے ایسے ایڈ کر وہ یعنی کہ جوائن کرنا چاہا، آپ نے ایڈ ہی نہیں کیا. اور آج بھی مجھے لگا تھا نہیں ایڈ کریں گے. اللہ اکبر. ایسا تو نہ کہیں. کم سے کم یہ کہہ سکتی ہیں آپ کے نیٹ ورک رہا ہو پرابلم، یا ہو سکتا ہے مثلا آپ بتائیے کہ کبھی ایسا ہو کسی ایک دن بتائیے کسی دن ہوا ہو اتفاق سے کچھ ایسی بات ہوئی بھی ہو سکتا ہے آپ نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہو. ایک دن تو نیٹ ورک وائی فائی نہیں تھا اور ایک دن لائٹ چلی گئی. نہیں ایک دن یہ ہوا کہ کئی کا ساتھ پرابلم ہوئی تھی. ایک وہ آتی ہے شبی کیا نام ہے ان کا، شبی مرزا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. ہو سکتا ہے میری طرف کوئی پرابلم رہی ہو، لیکن ایسا ناممکن ہے کہ میں کوئی جوائن ہو تو آپ مجھے میسج کر دیتی جیسے کہ میرا جوائن کیوں نہیں ہو رہا، تو میں کچھ تو دیکھتا. چلیے بہرحال اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، مگر میں نے کبھی ایسا نہیں کرتا کسی کے ساتھ. اب کیوں کروں گا؟ ٹھیک ہے. تو ہماری گفتگو جو ہم کرنے والے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں کرنے والے ہیں؟ وقف اور ابتدا کے بارے میں. وہی ہم ریوائز کر رہے تھے ریکارڈنگ کے ساتھ. جی وقف اور ابتدا کے بارے میں. ٹھیک ہے. وقف اور ابتدا میں بتایا تھا کہ وقف کسے کہتے ہیں؟ بدلنا. وقف کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایسا. وقف کے معنی ہے لغوی. وقف کے بارے میں بتایا تھا. وقف یعنی ہے، لیکن تجوید میں قرآن کی تلاوت کرتے وقت وقف کے کیا مطلب ہے؟ کہ خاص جگہوں پر رکنا، ٹھہرنا. قرآن کی تلاوت کرتے وقت کسی وجہ سے رکنا ہے، ٹھہرنا. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں ہمیں اپنی مرضی سے جیسے چاہیں ویسے نہیں رک سکتے، جیسے چاہیں ویسے نہیں رک سکتے. اس کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں. کیا قاعدے قانون ہیں؟ وہی ہم ریوائز کرنے والے ہیں. قاعدے قانون یہ ہیں جی. تو لیفٹ ہو گئی جی. قاعدے قانون زینب دار. قاعدے قانون وقف کے کیا ہیں؟ وقف کی 2 صورتیں ہیں. وقف کی 2، یا تو وقف ابدال ہوتا ہے، وقف ابدال، یا وقف ہوتا ہے وقف اسکان. ابدال کے لغت میں معنی ہے بدلنا، اور تلاوت کے وقت جب وقف کرتے ہیں اس ٹائم بدلنا یعنی کسی حرف کو کسی دوسرے حرف سے بدلنا. کسی حرف کو کسی دوسرے حرف سے بدلنا. اور یہ وقف ابدال بولیے 2 طرح کا. 2 جگہ پر وقف ابدال ہوتا ہے. 2 جگہ پر وقف ابدال ہوتا ہے. ابدال ہوتا ہے. وقف ابدال، وقف ابدال 2 جگہ پر وقف ابدال ہوتا ہے یعنی بدل کے روکا جاتا ہے. کون کون سی 2 جگہ ہیں وہ؟ پہلا گول رہا تھا ہاتھ بدل جانا. آسان. گول
گولتا کو ساکن ہاں سے بدلنا. ہاں سے بدل کر وقف کرنا. جی گولتے کو ساکن ہے سے بدل کر وقف کرنا. جی نیلوفر علی، زینب ڈار، جی سر. روبینہ میم، خوشبو زہرا، عالیہ، اسما ظہیر، عرفہ ہزاری کا. جی ہاں. گولتے کو ساکن ہاں سے بدل کر. جیسے جیسے معصوم سے یعنی آپ قرآن کی تلاوت کرتے وقت آپ جہاں پہ یا تو اپنی سانس ٹوٹنے کی وجہ سے رکنا چاہ رہے ہیں یا وہاں پر وقت کی علامت ہے ٹھہرنا ہے اور اس کے آخر میں گولتے ہو تو اسے گولتے کو ہے سے بدل کے وقف کریں گے. آپ اپنی مرضی سے وقف نہیں کر سکتے. جیسے بہت سے لوگ زیارت وارثہ میں کر دیتے ہیں، بڑے بھی یہاں کے کیا کرتے ہیں زکوٰۃ کیسے کرتے ہیں واتو الزکوٰۃ ایسے کچھ ہے. زیارت وارثہ میں کیا ورڈ ہے وہ ٹھیک ہے. چلیے جی آتیت الزکوٰۃ وہ معاف کرو آتیت الزکوٰۃ جبکہ بولتے ہیں تو وہ آتیت الزکوٰۃ. جی گولتے کو ہاتھ سے بدل کے یا مثال کے طور پر السلام علیکم یا سفینۃ النجات لکھ پڑھ دیتے ہیں. کیا پڑھ دیتے ہیں؟ جمعے کے دن دعائے نطبہ کے بعد جو ایک زیارت امام زمانہ کی اس میں کیا ہے السلام علیکم یا سفینۃ النجات. اس میں ہے سفینۃ نجات، سفینۃ نجاتے ہے اس میں. السلام علیکم یا عین مثلا حیاتے ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات. غلط ہے. بولتے ہیں عربی کے وقف کا قاعدہ قانون ہے. السلام بولتے اگر ہے اور اس پہ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو السلام علیکم یا سفینۃ النجات، السلام علیکم یا عین الحیات. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ بھلے جی آگا سر. تو گولتے اگر ہے وہاں وقف اگر کر رہے ہیں تو وہاں کیا کرنا پڑے گا ہائے ساکن سے بدل کے آپ کو وقف کرنا پڑے گا. اور ایک جگہ ہے تنوین کو علی کی مدی میں بدل دینا. جی وہ تنوین نصب یعنی دو زبر والی تنوین نصب کو الف مدی سے بدل کر وقف کرنا. وقف ٹھیک ہے. تنوین نصب کو الف مدی سے بدل کر وقف کرنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کسی ورڈ پہ جا کے آپ رک رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت اور اس کے آخر میں دو زبر والی تنوین ہو مثلا حسابن سے حسابا تو ہو جائے گا جب آپ کو رکیں گے تو وہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی سر. تو جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور کہیں پہ وقف کرنے کی نوبت آئے یا کوئی مقام آئے اور اس میں آپ کو دیکھے کہ گولتے ہے آخر میں تو اس گولتے کو ساکن ہا سے بدل کر وقف کریں گے. رحمت ان سے ہو جائے رحمہ. جی السلام علیکم یا سفینۃ النجات. جی ٹھیک ہے. اور اگر رکتے ٹائم دیکھیں کہ جہاں پہ وقف کر رہے ہیں دو زبر والی تنوین ہے تو حسابن ہو جائے گا. حساب یہ کیا لکھا ہوا ہے نساء.
کیا ہو جائے گا؟ نیسر ایسے ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ایسے وقف کر کے روکا جائے گا, ایسے وقف کیا جائے گا, ایسے. یہ تو تھا وقف ابدال. وقف ان دو مقام کے علاوہ ہر جگہ کیا ہوگا؟ وقف اسکان. اسکان کا مطلب کیا ہے؟ ساکن کرنا. اسکان کا مطلب ہے ساکن کرنا. اسکان کا مطلب ہے ساکن کرنا. ساکن کرنا. اسکان کا مطلب ہے ساکن کرنا. کہاں پہ ہوگا وقف اسکان؟ وقف ابدال کے مقامات کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ اسکان ہوگا. وقف وقف ابدال کے دو جو مقامات ہیں کو چھوڑ کر باقی جگہ وقف اسکان ہوگا. وقف یعنی اس کا مطلب یہ ہوا گول ٹیئر دو زبر والی تنوین کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ تنوین چاہے دو زیر والی ہو, چاہے دو پیش والی ہو, دو زیر والی ہو, دو پیش والی ہو, یا زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو, سب جگہ وقف اسکان ہوگا. اسکان ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہی حسابن نہ ہو کہ حسابین ہوتا, حسابین تو پھر حساب, یا حسابن ہوتا حساب, یا حسابہ ہوتا حساب, یا حسابی ہوتا حساب, یا حسابو ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا. مثلا قل هو اللہ احدن ہے تو کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد, قل هو اللہ احد. صحیح ہے نہیں؟ مثال دیکھیے, احدن ہو جائے گا احد, حسابین ہو جائے گا حسابین ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر زبر زیر پیش ہو تب بھی وقف اسکان ہوگا. جی زبر زیر پیش ہو جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہو جائے گا صمد اللہ الصمد. سمجھ میں آیا؟ جی سر. جی چلیے احد صمد حساب. سمجھ میں آ گیا آپ سب کو یہ؟ جی سر. جی یہ وقت کی قسمیں تھی. یہ اگر کسی کو اسکرین شاٹ لینا ہے تو لے سکتے ہیں, لیجیے. لیا؟ جی سر. جی وقف یعنی ٹھہرنا, اور وقت کی دو صورتیں, یا تو بدل کے ٹھہرا جاتا ہے یا ساکن کر کے ٹھہرا جاتا ہے. یا تو بدل کے قرآن کی تلاوت کرتے وقت یا تو بدل کے ٹھہرا جاتا ہے یا ساکن کر کے. بدل کے کس چیز کو ٹھہرا جاتا ہے؟
गोलते को हाय साकिन से बदल के और अलिफ दो जबर वाली तनवीन को यानी तनवीन नस्ब को अलिफ मद्दी से बदल कर ठहरते हैं। बाकी इन दो के अलावा बाकी हर जगह वक्त जो होगा वक्त पे हाँ, या तो पहले से ही साकिन हो, या तो पहले से ही साकिन हो, पहले से ही तो भी वक्त जो होगा वो वैसे ही रहेगा, उसी हालत पे रहेगा जैसा था वैसा ही, या पहले से ही उसमें अलिफ मद्दी हो, पहले से ही उसपे समझ में आया। और अब या फिर साकिन करना पड़े, दो पेश वाली तनवीन हो, दो जेर वाली तनवीन हो, जबर जेर हो, पेश हो, इन सब में क्या होगा, साकिन करना पड़ेगा, इन सब में साकिन करना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए किताब में क्या कहते हैं। आइए वक्फो इब्तिदा, वक्फो इब्तिदा, आइए वक्फो इब्तिदा दिख रहा है आप लोगों को, आइए ठीक है। वक्फ वक्फ वक्फो इब्तिदा की बहस क़राअत कलामुल्लाह की अहम बहसों में से है। कलाम खुदा की क़राअत की जो अहम बहसें हैं उसमें से है ये भी, उसमें से है ये भी। इल्म तजवीद को सीखने के बाद वक्फ और इब्तिदा कहाँ पे ठहरना है, कहाँ से इब्तिदा करनी है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ से, और वस्ल की जगह को सीखना चाहिए, कहाँ पे वस्ल करना है, मिलाना है। इस किताब में हम मुख्तसर शरह के साथ बयान करेंगे कलिमात के आखिर में किस तरह वक्फ किया जाता है, ठहरा जाता है, और हमजे के जरिए कलिमात को किस तरह पढ़ा जाता है। यानी कलिमात के आखिर में वक्फ के तरीके दो हैं, इब्दाल और वक्फ इब्दाल की दो जगह हैं जी, वक्फ इब्दाल की दो जगह हैं। पहली, अगर कलमे के आखिर में गोलते हो तो वक्फ की सूरत में हाय साकिन में बदल जाती है, जैसे रहमतन से हो जाएगा रहमा, निअमतन से हो जाएगा निअमा, सलातु में हो जाएगा सलाह, तुकातन हो जाएगा तुका, है नहीं जी। दूसरा, वो कलिमात जिनके आखिर में तनवीन नास्ब यानी दो जबर वाली तनवीन हो तो ये तनवीन वक्फ के वक्त अलिफ मद्दी में तब्दील हो जाती है, जैसे हिसाबन से हिसाबन, गफूर, करीम, समझ में आया आप लोगों को। जी। लिहाजा दो जबर वाली तनवीन जहां भी होगी, चाहे वो अलिफ के ऊपर बनी भी हो जैसे करीमन वगैरह में, या नहीं ऐसे हो सुहान ऐसे हो तो अलिफ मद्दी से बदल जाता है। समझ में आया। ये वक्फ इब्दाल दो जगह पे होता है, गोलते अगर कहीं है आखिर में तो उसे हाय साकिन में बदलिए, और अगर दो जबर वाली तनवीन है तो उसे अलिफ मद्दी से बदलिए। अब है वक्फ इस्कान। वक्फ इस्कान, इस्कान के माना है साकिन करना। इल्म तजवीद की इस्तिलाह में इन हुरूफ के अलावा यानी जो ऊपर से गुजरे हैं दो जबर वाली तनवीन और गोलते के अलावा हुरूफ में जिनमें इब्दाल होता है, वो हुरूफ जिनमें इब्दाल होता है उनके अलावा कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन में बदल जाता है। साकिन में जैसे मकाइदा हो जाएगा मकाइद, मकाइद, कुतुबी से हो जाएगा कुतुब, कुतुब। हाँ देखिए अब तो क्योंकि बा साकिन हो गया है ये, तो अब इसमें कलकला भी होगा, कुतुब जद में से है तो ये कुतुब। अभी देखिए यौम था, अब जब वक्फ करेंगे तो यौम हो जाएगा, तो फिर ये मद्द लीन भी बन जाएगा साकिन, यस नरमी भी और हरफ लीन तो ये कुतुब उसमें भी है याऊ में भी, लेकिन ये मद्द लीन बन जाएगा, फिर खींचेगा याऊ हुआ से हो जाएगा हेया से हो जाएगा ही, माहिया से मसलन कहीं पे लिखा हो माहिया,
ہو جائے ماہی یرتدو ہاں یرتدو جب کیونکہ پہلے سے تشدید ہے تھوڑا سا جھٹکا باقی رہے گا یرتد یرتد انہوں نے غلط لکھا ہے یرتد دال میں جھٹکا دیا جائے گا تشدید والا نفس بصیر 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 صحیح ہے نہیں جی یہ بات واضح ہے کہ وہ کلمہ جن کا آخر ساکن ہے یا آخر میں حرف مد ہو چاہے الف مدی ہو چاہے واو مدی ہو چاہے واو مدی وہ بھی تو ساکن ہی ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ صرف آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے وہ تو پہلے سے ساکن لا تذر سطحت فتحت صحیح ہے نہیں جی سر ہاں۔ جی اذا الشمس كورت اذا الشمس كورت ربهم سمجھ میں آیا جی سر یہ تھا وقف کی قسمیں اور اس کی اب اس کو آپ کو کرنا ہے وقف ابدال کی تعریف کہ وقف ابدال کسے کہتے ہیں وقف ابدال یعنی آخری حرف کو بدل کر رکنا اس کے موارد دو ہیں اگر کلمے کے آخر میں بولتے ہیں تو اس کو ہائے ساکن سے بدل کے رکنا جیسے رحمتن سے رحمہ اور تنوین نصب ہے تو اسے الف مدی سے بدل کے رکنا جیسے حسابن سے حساب وقف اسکان کی تعریف وقف اسکان یعنی ٹھہرتے وقت آپ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ٹھہرنا مثال سورہ بلد کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے بتائیے لا اقسم بهذا البلد اس کی تلاوت کیجئے گا اور وقف کے طریقوں کی اس میں شناخت کیجئے گا کہ کون سا وقف ہے کون سا سمجھ میں آیا کہ نہیں جی سر جی چلیے باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین خدا حافظ آغا